آج نیوز ڈیسک کون نہیں جانتا کہ موت کے بعد انسان کے جسم کچھ عرصہ میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں رہتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ برگزیدہ ہستیوں کے مبارک اجسام دنیا سے رخصتی کے بعد بھی ہمیشہ تازہ پھولوں کی طرح تر و تازہ اور مہکتے رہتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن 1932 میں قدرت نے ان کا کھلا ثبوت ہزاروں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے یہاں کر دیا۔ عراق شاہ فیصل اول کے زیر حکمرانی تھا اور ایک رات حضرت حذیفہ یمنی رضی اللہ عنہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو، کیونکہ میری قبر پانی میں بھر چکی ہے۔ بلکہ فیصل اول اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے پائے تو یہی خواب اگلی رات بھی انہیں نظر آیا، مگر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور فرمایا، میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں، مگر وہ توجہ نہیں دے رہے۔ آپ ان پر زور دیجئے کہ وہ ہمارے قبور منتقل کرنے کے انتظامات کریں۔ اس کے بعد مفتی اعظم، وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات میں طے پایا کہ مفتی صاحب اس بارے میں کوئی فتویٰ فرمائیں اور پریس میں بیان جاری کریں کہ تاکہ عوام کو اس کے متعلق خبر ہو جائے۔ ابتدائی طور پر فیصلہ ہوا کہ 10 ذی الحج کو قبور مبارک کی منتقلی کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا، مگر حجاج کرام کی درخواست پر تاریخ 20 ذی الحج مقرر کی گئی تاکہ حج سے فارغ ہونے والے اس موقع پر پہنچ سکیں۔ پھر وہ دن بھی آ پہنچا۔ بغداد شہر گلیاں لوگوں سے بھر گئی۔ دور نزدیک آنے سے والے لوگ منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے۔ بعد ظہر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ کی قبور مبارک کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والے نے دیکھا ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسی تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے سوئے ہوں، اور فضا انتہائی خوشگوار تھی۔ موقع پر ہر آنکھ فرد جذبات عشق بار تھی اور دیکھنے والے حیرت سے دم بخود ہو گئے۔ انہی دیکھنے والوں میں ایک جرمن فزیولوجسٹ بھی تھے جس کے سامنے منظر یہ تھا کہ 1300 سال پہلے دفن کیے گئے مبارک جسم زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیار مفتی اعظم کے ہاتھ تھام لیے، درخواست کی انہیں مسلمان کیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی یہودی بھی مسلمان ہوئے۔ قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ کرام کی قبور کو حضرت سلمان فارسی کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا، جو اس وقت بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جزاک اللہ۔